حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث شریف جس کے راوی بات بیان فرمانے والے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں اور اس بات کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو۔ حدیث قدسی بھی فرمان الہی ہے، تو قرآن پاک اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی خواب کے ذریعے، الہام کے ذریعے بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید بیداری ہی میں آئے گا، اور قرآن کے لفظ بھی رب کے ہیں، حدیث کا مضمون رب کا، الفاظ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ہیں۔ مکثرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے کون مراد ہیں؟ نیز ان میں سے چند کے نام بتائیے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جن سے کثیر تعداد میں احادیث مروی ہے، ان کو مکثرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کی مرویات روایت کردہ احادیث کی تعداد 2000 سے زائد ہے۔ ان میں سے چند کے اسماء گرامی یہ ہیں: نمبر 1 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ سے 5374 احادیث کریمہ مروی ہیں۔ اور نمبر 2 حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے 2630 احادیث کریمہ مروی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے 2540 احادیث طیبہ مروی ہیں۔ احادیث قدسیہ کی تعداد کتنی ہے؟ احادیث قدسیہ کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ حدیث پاک یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کیا فضیلت ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عز و جل اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، پھر اسے یاد کر لیا، یہاں تک کہ اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اپنے پاس سے حدیث گڑھنے کی کیا وعید ہے؟ مرآت المناجی میں ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری حدیث روایت کرنے سے بچو، سوا ان کے کہ جن کو تم جانتے ہو، کیونکہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں: اگرچہ ہر ایک پر جھوٹ باندھنا بہتان اور گناہ ہے، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا بہت گناہ ہے کہ اس سے دین بگڑتا ہے۔ 40 احادیث یاد کرنے یا کتابی شکل میں شائع کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت پر 40 احکام دین کی حدیثیں حفظ کرے، اس سے اللہ عز و جل فقیہ اٹھائے گا، اور قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں: اس حدیث کے بہت پہلو ہیں۔ 40 حدیثیں یاد کر کے مسلمان کو سنانا، چھاپ کر ان میں تقسیم کرنا، ترجمہ یا شرح کر کے لوگوں کو سمجھانا، اسی طریقے سے راویوں سے سن کر کتابی شکل میں جمع کرنا، سب ہی اس میں داخل ہیں۔ یعنی جو کسی طرح دینی مسائل کی 40 حدیثیں میری امت تک پہنچا دے تو قیامت میں اس کا حشر علماء دین کے زمرے میں ہوگا، اور میں اس کی خصوصی شفاعت اور اس کے ایمان اور تقوی کی خصوصی گواہی دوں گا، ورنہ عمومی شفاعت اور گواہی تو ہر مسلمان کو نصیب ہوگی۔ سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ حدیث پر امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا نام مسند امام اعظم ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند کتنی احادیث سے انتخاب کر کے لکھی؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے 7.5 لاکھ سے زائد احادیث کریمہ سے منتخب کر کے مسند امام احمد بن حنبل لکھی۔ سیاہ ستہ سے کون سی کتابیں مراد ہیں؟ نیز ان کے نام بتائیے۔ حدیث شریف کی 6 مشہور اور معتمد کتابوں کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ حضرت سیدنا امام بخاری نے کتنے محدثین سے احادیث لیں
نیز آپ کے شاگردوں کی تعداد کتنی تھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 18,000 محدثین سے احادیث نقل کی۔ 1,00,000 محدثین آپ کے شاگرد ہیں، جن میں امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔